حق و باطل کے درمیان فرق کرنے، نااہل اور اسلام میں دشمن حکمران کے خلاف سیسا پلائی دیوار بننے، شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو تار تار کرنے والوں کے خلاف شمشیر بے نیام کرنے، دھوکے باز اور بے وفا کوفیوں کو ان کا صلہ دینے، باغ نبوت کے چمکتے دمکتے پھول، لخت جگر خاتون جنت اسد اللہ حیدر کرار کا خون، امام اعلی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مصری کو بے زیب تن کیا، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار مبارک سر پر رکھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر ڈالی، اپنے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں تھامے، ذوالجناح پر سوار ہوئے اور اہل خانہ کو خالق کائنات کے سپرد کر کے میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کے درمیان پہنچے تو آپ نے نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور آغاز رجز فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اللہ عز و جل کی قہر سے ڈرایا، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہوئے انہیں خود کو شہید کرنے سے روکا اور اہل خانہ کو پانی دینے کی تلقین فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر اہل کوفہ گریہ زاری کرنے لگے۔ بختری بن ربیع، شیس بن ربیع اور شمر بن ذیل جوشن نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو امام حسین کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابن ابی طراب، اپنی بات لمبی نہ کریں اور اپنے ارادے کو چھوڑ کر یزید کی بیعت کر لیں، بصورت دیگر ہم آپ کو اسی حال میں رکھیں گے۔ دوسری جانب ابن سعد نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے 15,000 بدبختوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تیر چلانے کا حکم دے دیا۔ اللہ کے حکم سے ان کے تمام تیر خطا کر گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہے اور واپس اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو گرد و غبار اٹھنے لگا اور ان کے درمیان سے جنوں کا سردار جعفر زاہد سامنے آیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا۔ جعفر زاہد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا تعارف کروایا اور جنگ میں مدد کرنے کی اجازت طلب کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مدد لینے سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ میدان کا رخ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل تمیم بن کہتیہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن پر تلوار ماری جس سے اس کا سر 50 قدم دور جا گرا۔ پھر آپ نے یزیدی فوج پر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی ضرب سے دشمن یکدم بھاگنے لگے۔ یزید عبدی نے جب لشکر کو ڈرتے ہوئے دیکھا تو مسلح ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچ گیا اور اپنی شان بیان کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے لگا اور تلوار سے وار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے وار سے پہلے اس کی کمر پر تلوار چلا دی اور اسے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرات کا قصد کیا لیکن یزیدی فوج ان کے درمیان حائل ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے سروں پر تلوار چلانا شروع کر دی اور فرات تک پہنچ گئے، لیکن غیبی آواز کی وجہ سے پانی نوش نہیں فرمایا بلکہ خیمے کی طرف تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار سے دشمنوں کی گردنیں اس طرح گر رہی تھیں جیسے خزاں میں درخت کے پتے زمین پر گرتے ہیں۔ خیمے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیال و اطفال کو آخری وصیتیں کی اور آخری ملاقات کرتے ہوئے الوداع کیا۔ امام اعلی مقام سیدنا امام حسین میدان میں تشریف لائے اور مقابلے کی دعوت دی۔
ابن سعد نے اپنے لشکر کو اکٹھے ہو کر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یزیدی لشکر نے حرکت میں آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجلی کی طرح تلوار چلاتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واروں سے نعشوں کے انبار لگ گئے، خون کی بارشیں ہونے لگیں۔ حملہ کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرات تک پہنچ گئے اور پانی پینے کا ارادہ کیا، لیکن حسین بن نمیر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اقدس پر تیر چلا دیا اور آپ پانی پینے سے قاصر رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ مبارک گھڑی گھڑی خون سے بھر جاتا تو خون بہر بہنے لگتا۔ بہرحال دشمنوں نے یک لخت حملہ کر کے آپ کے جسم مبارک کو بہت سے زخموں سے گھائل کر دیا۔ امام اعلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے ہاتھ روک لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بھی کمزور پڑ گیا۔ شمر کے حکم پر یزیدی پیادوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اس طرح شمشیر چلائی کہ وہ ہزیمت اٹھا کر بھاگ نکلے۔ جس وقت سواروں اور پیادوں نے حملہ کیا اور آپ کے قریب پہنچے تو ہیبت کی وجہ سے کوئی بھی ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ بالآخر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے اتر آئے۔ یزیدیوں نے آپ کو پیادہ دیکھا تو دلیر ہو کر آپ پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ ایک شخص کا تیر آپ کی نورانی پیشانی میں پیوست ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر کھینچا اور اپنا ہاتھ مبارک زخم پر رکھ لیا۔ جب آپ کا ہاتھ مبارک خون سے لت پت ہو گیا تو آپ نے اسے چہرے پر مل کر فرمایا، میں اسی حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گا اور شہیدوں کی تفصیل بیان کروں گا۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کی 72 زخم آ چکے تھے۔ اسی حال میں آپ قبلہ روح ہو کر بیٹھ گئے اور اپنا سر مبارک بحضور کے بریا رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے ارادے سے ایک ایک دو آدمی آتے رہے اور چہرہ مبارک پر نظر ڈالتے تو شرمندہ ہو کر واپس چلے جاتے۔ جب شمر نے فوجیوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے اعراض کرتے ہوئے دیکھا تو غضب کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر زرع بن شریک آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ مبارک پر زخم لگایا اور 10 افراد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ اسی اثناء میں سنان بن انس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹ گئے۔ خولی بن یزید اصبہا نے اپنے گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر مبارک آپ کے جسم اطہر سے الگ کرنا چاہا تو اس کا ہاتھ کانپ اٹھا اور اس کے بھائی شبل بن یزید نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نوجوان جنت کے سردار، شیر خدا کا دل کا چین، شہنشاہ اہل بیت، سید السادات، امام اعلی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم الحرام 61 ہجری کی 10ویں تاریخ جمعہ کے روز اپنے وعدہ پورا کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر زمین پر لرزہ طاری ہو گیا، ملکوت کی عبادت گاہوں میں شور برپا ہو گیا، جبروت کے باغات سے واویلا کی صدائیں آنے لگیں، آفتاب عالم افروز کی روشنی ختم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے تفصیلی مطالعے کے لیے
مکتبۃ المدینہ کی کتاب سوانح کربلا کا مطالعہ فرمائیں۔ اس مضمون کو لکھنے میں کتاب روض الشہداء اور سوانح کربلا سے مدد لی گئی ہے۔ مولانا حسین علاء الدین اطاری مدنی، اسکالر، اسلامک ریسرچ سینٹر، دعوت اسلامی، المدینہ العلماء۔